السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قرآن کریم کی دو ایسی صورتیں بتانے جا رہا ہوں کہ جو صورتیں آپ کو یاد بھی ہوگی اور آپ نماز میں پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن ان دونوں صورتوں کے فائدے ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ان دونوں صورتوں کے فائدے معلوم ہو جائے تو یقین جانیے کہ آپ دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت سے نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑی سے بڑی پریشانی سے بچا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ تو کون سی ہیں وہ دو صورتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کے پڑھنے کا کتنا اہتمام فرماتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنانے جا رہا ہوں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آج کی رات جو آیتیں مجھ پر نازل کی گئی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، یعنی وہ سورہ ناس اور سورہ والناس اور سورہ فلق ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور دوسری سورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کا کتنا اہتمام فرماتے تھے، وہ حدیث سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بستر پر لیٹنے کے لیے آتے تو ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر اور اپنے ہتھیلیوں پر پھونک مار لیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد میں جتنا ممکن ہوتا، جہاں تک ممکن ہوتا، اپنے پورے بدن پر پھیر لیتے اور اسی طریقے سے اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر اپنے ہاتھوں کو مل لیا کرتے تھے۔ اور یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ یعنی 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ اور کون سی صورتیں ہیں وہ؟ ایک تو ہے قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور برکت کے ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی۔ تو کتنی بڑی زبردست فضیلت ہے کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل کر رہے ہیں اور اس عمل کی ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ اور آج ہم جو ہے اپنی پریشانیوں کو لے کر، اپنی مصیبتوں کو لے کر کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، کسی تعویذ ڈورے والے کے پاس جاتے ہیں اور بڑی شکایتیں اور بڑی پریشانیاں اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے ہم کبھی نہیں جھکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتلائی ہوئی باتوں پر ہم کبھی عمل نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر لیں تو یقین جانیے کہ ہم کبھی اپنی زندگی میں پریشان نہ ہو۔ تو اب آئیے کہ ان صورتوں کے پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کے کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے کہ جو شخص حسد کرتا ہے ہم سے، یعنی جو ہم سے حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے اور ہم سے کینہ، کپٹ یا بغض یا عداوت رکھ رہا ہے، یا پھر جادو کے ذریعے سے یا ٹونے کے ذریعے سے یا کسی تعویذ کے ذریعے سے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اگر کوئی شخص قل اعوذ برب الفلق اس صورت کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حاسد کے حسد سے، یعنی حسد کرنے والے کے حسد سے اور اس کی تکلیف دینے والی چیز سے اور اسی طریقے سے جادو سے، ٹونے سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ تو کتنی زبردست فضیلت ہے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ تعویذ گنڈوں کے گروہوں پر پڑھ کر کے پھونکنے والیوں سے یہ حفاظت چاہ رہا ہے، یہ پناہ مانگ رہا ہے، اور اسی طریقے سے حسد کرنے والے کے حسد سے اور اس کے بغض سے، اس کی عداوت سے، اس کی دشمنی سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے پناہ طلب کر رہا ہے۔ تو کتنی زبردست فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مخلوق کے شر اور فتنے سے، چاہے وہ زہریلی چیز ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، ہر مخلوق کے شر اور فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں صورتوں کا اہتمام کرنے والے کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نظر بد سے انسان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہو، کتنی خوبصورت ہو، کیسی ہی ہو، ہمارے پاس کوئی بھی نعمت ہو، ہمارے اوپر کسی نہ کسی کی نظر لگ جاتی ہے۔ العین حق، کہ نظر بد حق ہے کہ نظر لگ جاتی ہے،
تو اس سے پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور جو ان تینوں صورتوں کو اور دونوں صورتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نظر بد سے بھی محفوظ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے کالے جادو سے، ٹونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما دیتا ہے۔ اور آج کل تو یہ بالکل عام ہو چکا ہے، لیکن ہمارا یقین اور ایمان قرآن کریم کی آیتوں پر نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ہم ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ کبھی بابا کے پاس جا رہے ہیں، کبھی تعویذ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور کبھی کس کے در پر جا رہے ہیں، اور ہزاروں روپے ہم برباد کر رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا جو عمل ہے ہمارا اس طرف توجہ نہیں ہے، کیونکہ پڑھنا بڑا مشکل لگتا ہے اور عمل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ اس لیے ہم کچھ روپے خرچ کر کے یا لوگوں کی باتوں میں آ کر کے باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم چکر کاٹتے ہی رہتے، پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا راستہ نہیں نکلتا ہے، ہم اس پریشانی سے دور نہیں ہوتے، بلکہ اس پریشانی میں زیادہ سے زیادہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ان صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر شر سے، فتنے سے، جادو سے، دشمن کی دشمنی سے اور حاسد کے حسد سے آپ کو محفوظ فرماوے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وسوسے سے حفاظت فرما دیتا ہے، چاہے وسوسہ شیطان کی طرف سے ہو، چاہے وسوسہ انسانوں کی طرف سے ہو، من الجنۃ والناس، اور اس سے پہلے الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو لوگوں کے دلوں میں جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرما لیتا ہے، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے ہمارے دل و دماغ میں کسی طرح کے وسوسے آ رہے ہو، برے خیالات آ رہے ہو، بری چیزیں ہمارے دماغ میں آ رہی ہو، گندے خیالات ہمارے دل و دماغ میں آ رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کی بنیاد پر ہماری حفاظت فرما لیتا ہے۔ تو کتنی زبردست یہ دونوں صورتیں ہیں۔ تو سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آیت الکرسی کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ تینوں اور چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمام وظیفوں کا سردار ہے، جو تمام وظیفوں کا، اور اسی طریقے سے تمام جادو ٹونا اور اسی طریقے سے بد نظری، اسی طریقے سے حسد اور اسی طریقے سے کینہ کپٹ، ان تمام چیزوں سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو چیزیں عمل کرنے کی ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ ان دونوں صورتوں کو سمجھ کر اور اسی طریقے سے اس کے ترجمے کو پڑھ کر آپ غور و فکر کرو گے تو آپ کو اس میں بہت کچھ نظر آئے گا، اور جب آپ اس پر عمل کرنے لگو گے تو آپ کو بہت سے فائدے اس کے نظر آئیں گے، آپ اپنی زندگی کو خوشحال پاؤ گے، آپ اپنی زندگی کو بہترین پاؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا بہترین عمل دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا بہترین وظیفہ دیا ہے کہ ہم اگر اس کو پڑھتے رہیں اور صبح شام ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کر لیں، آیت الکرسی کا اہتمام کر لیں اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ جو صورت ہے اس کا اہتمام کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر طرف سے حفاظت فرماوے گا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔